अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। पाकिस्तान के बेशतर इलाके इस वक्त सैलाब की जद में हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बड़े पैमाने पर नुकसान हो चुका है। अब तक 230 से जायद अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं। इस सारी सूरत हाल में सबसे ज़्यादा सूबा खैबर पख्तूनख्वा मुतासिर हुआ है, जहाँ आसमानी बिजली गिरने और क्लाउड बर्स्ट होने के बाइस दर्जनों घर तबाह और सैकड़ों अफराद जाम बहक हो चुके हैं, जबकि कई अफराद अभी तक लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाला केपी हुकूमत का हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ, जिसमें 5 अफराद शहीद हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, केपी के हालात तो दिन ब दिन बुरे होते जा रहे हैं। बारिश जो होती थी वो रहमत होती थी, आज बारिश जो है वो क्लाउड बर्स्ट, जो कभी भी हमने इस तरह के नाम नहीं सुने थे पाकिस्तान में, आजकल ये टर्म्स कॉमन हो गई हैं। इस वक्त जो बुनेर की सूरत हाल है, जिस तरह से वहाँ पे जानी नुकसान हुआ, किस तरह से देख रहे हैं आप इस सारी सूरत हाल को, और इसको ब्लेम किसको करेंगे हम? क्या इसको हम नेचुरल डिजास्टर कह देंगे, या हम कहीं ना कहीं अपनी अकाउंटेबिलिटी करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे भी और गवर्नमेंट लेवल पे भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो है अब क्लाउड बस्ट हुआ है, जिसकी वजह से ये आफत आई है। और अभी ये एक कुदरती आफत है। ये हम ये नहीं कहते कि फ्लड ऐसा आ रहा था जिसकी वजह से ये चीज़ें कंट्रोल की जा सकती थी। ये कुदरती एक आफत है क्लाउड बस्ट की सूरत में। तो एक कुदरती आफत, मैं समझता हूँ कि अब इस पे ये सोचना कि क्या था क्या नहीं था, हमें चाहिए कि हम जो है और जो हम कर रहे हैं, कि हमें जो लोगों की जो है वो रेस्क्यू की करनी चाहिए, रिलीफ की बात करनी चाहिए, कम्युनिकेशन को बहाली की तरफ जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे कॉल की और वो भी खुद इस चीज़ को सारा जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब से बात की और उन्होंने चेयरमैन एनडीएमए को भी डायरेक्ट किया है कि जितनी भी सूबे को सपोर्ट चाहिए वफाक से वो उनको दी जाए। और मुझे भी कहा कि आप देखें, जो भी कमी पेश हो हमें जो है बताएं। इस तरह मुझे जो है वो सीएम सिंध ने भी अपनी पूरी एश्योरेंस की है, उन्होंने भी मुझे कॉल की है। इस तरह गवर्नर सिंध ने भी कॉल की, उन्होंने भी अपनी जो है मुकम्मल सपोर्ट की, कहा कि जो भी हम खैबर मुल्क के आवाम के लिए कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें लोगों को सपोर्ट करना है सियासत से बालातर होकर। बिल्कुल सर, बिजली का गिरना, क्लाउड बर्स्ट होना एक नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन कोई वेदर अलर्ट नहीं था, कोई प्रिडिक्शन नहीं थी जिससे सारी सूरत हाल को अवॉइड किया जा सकता। देखें, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो है बेसिकली क्लाउड बर्स्ट हुआ है। आपको जो है फ्लड वार्निंग, आपको बारिशों का, आपको मौसम से गर्म हो सर्द हो उसका, लेकिन क्लाउड बर्स्ट की आपको जो है पेशेंट गोई आप नहीं कर सकते हैं किस वक्त कहाँ पर हो सकता है। सिर्फ यहाँ पर नहीं, अगर आप देखेंगे ये पूरा रीजन, चाहे वो जीबी था या कश्मीर था या मकबूजा कश्मीर था, इस पूरे बेल्ट में एक किस्म का एक है। पिछले दिनों आपने देखा कुछ अर्सा पहले इस्लामाबाद में भी हुआ। कोई मतलब है कि नॉर्मल नौइयत का होता है, कोई ज़्यादा नौइयत का है। क्योंकि ये पहाड़ी इलाके थे, उसमें लैंड स्लाइडिंग भी हुई है। वहाँ पर फिर जो उनके नाले थे उनमें जो पानी जिस तरीके से आया उसकी भी बहुत तबाही मचाई निचले अजला में। तो ये कुदरती आफत है और उसके ऊपर जो है अभी फ़िलहाल हम ये नहीं कहेंगे किसकी कोताही है या किसके नहीं है। वन पॉइंट एजेंडा होना चाहिए कि हम लोगों को रिलीफ दें, और लोगों को रिलीफ ऑपरेशन करें और दोबारा उन लोगों को कोशिश करें कि जल्द से जल्द दोबारा वापस अपने घरों में आबाद करें। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे किसकी कोताही थी या किसी कोताही नहीं थी, तो असेसमेंट तो बाद में ही होगी। सही सर, और जो हेलीकॉप्टर तबाह हुआ, ऑल्दो वो हेल्प करने जा रहा था बट वो भी तबाह हो गया, उसमें भी कीमती जानें चली गई। पहले भी अगर माजी की मैं बात करूं तो माजी में भी यही हुआ था कि एक फैमिली को पहले तो किसी ने रेस्क्यू नहीं किया, आज अगर रेस्क्यू हो गई तो हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। तो क्या हेलीकॉप्टर को नहीं बताया गया था कि वेदर की सूरत हाल क्या है, क्या कोई टेक्निकल इशू आया था? ये सारी सूरत हाल कैसे हुई? देखें, जो शुरुआत में जो रेस्क्यू था और हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचे तो वो एक और सिचुएशन थी, वो बड़े आसानी से रेस्क्यू हो सकता था। शुरुआत में जो इंसिडेंट हुआ था उसकी जो है वो डायमेंशन कुछ और थी। लेकिन ये जो सिचुएशन है यहाँ बुनेर और आप देखें बाजोड़, बुनेर और इन इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन था। वेदर भी थोड़ा बहुत ख़राब था। अब ये पता नहीं है कि किस वजूहत की, टेक्निकल वजूहत थी, वेदर की वजह था, जो भी था। क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर। उनके शोहदा को हम सलामी पेश करते हैं, वो हमारे सूबे के मुल्क के हीरो भी हैं, क्योंकि वो एक खिदमत के जज्बे से वहाँ पर मौजूद थे। और एक जो है वो इंसिडेंट हुआ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जिसकी वजह से जो है उनको शहादत देनी पड़ी। तो वो भी मैं समझता हूँ कि उनको जितना भी उनको अप्रिशिएट किया जाए कम है। लेकिन आज भी हम हमारे यहाँ पे
फील्ड वर्कर्स हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे ताकि वो अपनी कौम की और मुल्क की खिदमत कर सकें। बिल्कुल। और सर अगर मैं ये जानना चाहूँ कि कल एक तरह से तो पीटीआई वालों ने कहा था कि कल योम कायद होगा, लेकिन अब एक योम सोग है, तो अब कल योम कायद होगा या योम सोग होगा, क्योंकि केपी आपका इलाका है? देखिए सर, तो पूरा केपी सब सोग में, बल्कि पूरा केपी के पूरा पाकिस्तान के जो है सूबों से जो मुझे चीफ मिनिस्टर्स या गवर्नर्स के फ़ोन आए हैं, तो वो सारे जो इस दुख में खैर वफा की आवाम के साथ हैं। और इस वक्त जो है कल डेफिनेटली सूबाई हुकूमत की तरफ से भी अनाउंसमेंट हुई है योम सोग की। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो सारे पॉलिटिकल अपने जो है चीज़ों को छोड़ के हमें चाहिए कि हम आज खैर वफा की आवाम को हमारी ज़रूरत है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तमाम हुकूमतों की। तो फिलहाल जो है हमें चाहिए कि हम उन लोगों की तरफ जो उनको ज़रूरत है उनको सपोर्ट करें। सही। और सर जिस तरह इस वक्त रात हो चुकी है, ऑपरेशन अभी भी जारी है, और ऑपरेशन में जो हर्डल्स आ रही हैं या उन हर्डल्स को ओवरकम करने के लिए वफाक कोई सपोर्ट कर रही है सूबे को या नहीं? देखिए वफाक इस वक्त, जैसे मैंने आपसे पहले बात की कि प्राइम मिनिस्टर साहब फुली इस चीज़ को खुद ही मॉनिटर कर रहे हैं। मेरी भी उनसे बात हुई है और वो उन्होंने कहा कि वफाक से जो भी आपको सपोर्ट चाहिए हम बिल्कुल हर किस्म की सपोर्ट जो है ना खैबर वफाक के आवाम के लिए देंगे। एक कुदरती आफत है, उसको हम सपोर्ट करेंगे। तो वफाक अभी भी शाम में, रात में रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात होती हैं क्योंकि वहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है, बिजली नहीं है, बाकी चीज़ें भी नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं और रात को भी लोगों की कोशिश होती है कि हम रेस्क्यू ऑपरेशन की हम लोगों को वापस सपोर्ट करें, लेकिन मुश्किलात होती हैं रात में क्योंकि पहाड़ी इलाका भी है, लैंड स्लाइडिंग भी है, वहाँ पर जो है वो पानी भी आया हुआ है। नॉर्मली रात को जो है वो ऑपरेशन थोड़ा बहुत रुक जाता है, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं जगह पे काम कर रहा होता है। तो सर मकामी लोगों को कहीं माइग्रेट किया जा रहा है, उनके लिए कोई कैंप्स या कोई ऐसी जगह जो सेफ हो? वहाँ के लोगों में इंतजामिया वहाँ पर डेफिनेटली वो काम कर रही है, सपोर्ट उनको सूबाई हुकूमत की भी है, वफाकी हुकूमत की भी है। वहाँ पर लोगों की इंतजामिया उसके ऊपर उनको जो है वो जो है वो फिलहाल शॉर्ट रिलीफ के लिए लेके जा रही है क्योंकि इस वक्त की सिचुएशन जो हम उनको एक शॉर्ट रिलीफ के लिए बहुत शुक्रिया कुंडी साहिब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं तर्जुमान केपी हुकूमत फराज मुगल साहिब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर इस वक्त क्या सिचुएशन है, आप वहाँ पे मौजूद हैं, आप कुछ बता सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, कितने लोगों को अब तक रेस्क्यू कर लिया गया है और कितने लोगों की तलाश जारी है? जी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुसलसल 24 घंटों से जो है वो ऑपरेशन जारी है और इस वक्त तकरीबन 5000 से ज़ाहिद लोगों को जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया है। जो बाजवर के दरिया पे 11 लोग फंसे थे उनको भी रेस्क्यू कर लिया गया है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास अदाद शुमार जो है शहीद होने वालों की वो 146 अफराद की आ रही है और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के 2 हेलीकॉप्टर जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ज़ेरे इस्तेमाल थे और गुज़िश्ता अदवार में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेरे इस्तेमाल होते थे। अली अमीन खान गंडापुर जैसे ही वज़ीर आला का मनसब पर आए तो उन्होंने फौरी तौर पर ये हेलीकॉप्टर जो है ये कई माह से जो है ये उन्होंने रेस्क्यू 1122 को वक्फ कर दिए थे और आज एक नाखुशगवार वाकया पेश आया है बाजावर में। क्या इसलिए उन्होंने वक्फ किए थे कि हेलीकॉप्टर्स की सिचुएशन ठीक नहीं थी, कंडीशन ठीक नहीं थी? ये सिचुएशन ये नहीं थी, बल्कि उन्होंने इसलिए वक्त किए थे कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास रेस्क्यू 1122 के पास जो है वो रेस्क्यू एम्बुलेंसेज नहीं थी, फ्लाई एम्बुलेंसेज नहीं थी। तो उन्होंने ये वक्त कर दिए थे कि मेरी आवाम को जो है ज़्यादा से ज़्यादातर रिलीफ मिले और उन्होंने ये वक्त करके और ये हालत बिल्कुल इनकी ठीक थी, मौसमी हालात की वजह से ये हुए हैं। इसमें गवर्नर साहब बैठे हैं, शायद इन्होंने भी फ्लाई किया हो, कुंडी साहब ने भी फ्लाई किया हो, इसमें हालत बिल्कुल ठीक थी। बाजावर का जितना ऑपरेशन था, जिस टाइम बाजावर में हालात खराब थे तो उस टाइम भी यही एयर एम्बुलेंस तो जो है अभी कोई वेदर अलर्ट नहीं दिया गया था कि लोगों को पता नहीं था, लोग माइग्रेट कर जाते, या हेलीकॉप्टर के पास कोई वेदर अलर्ट नहीं गया था जिससे अंदाजा हो जाता कि हवा का रुख इस वक्त ज्यादा है या हवा इस वक्त ज्यादा प्रेशर में है, ताकि ये सिचुएशन अवॉइड की जा सकती ओवरऑल जो कीमती जाने गई और जो ये हेलीकॉप्टर का नुकसान हुआ?
جی دیکھیں ویدر الرٹ جو تھا وہ کافی ٹائم سے حکومت نے دیا ہوا تھا اور مسلسل این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے ہمارے جو ہے وہ این ڈی ایم اے کے ساتھ اس میں بھی تھی، اور ہم نے پچھلے 2 ماہ سے ثانیہ اسعاد کے بعد سے خیبر پختونخوا حکومت نے ناجائز تجاوزات کے خلاف ریور سائڈ پہ جتنے بھی تجاوزات تھے ندی نالیوں کے سے ان کے خلاف آپریشن بھی کر رہی تھی، اور ان کو، اور جہاں تک کہ ہم نے اسپیشل یونٹ بھی دریاؤں کے قریب بنائے ہوئے تھے ریسکیو 1122 کے، کہ کسی بھی وقت ان کو فوری طور پر جو ہے وہ ہم مکمل طور پر وہ پہنچا سکیں، ریلیف دے سکیں۔ لیکن جو اس وقت مسنگ پرسنز ہیں، جو کسی مطلب اس وقت مل نہیں رہے یا سیلاب میں کہیں بہہ گئے ہیں، ان کا آپریشن ابھی سرچ آپریشن جاری ہے؟ خیبر پختونخوا کا حکومت کا مسلسل آپریشن جاری ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے آپریشن روک دیا ہو، آپریشن مسلسل جاری ہے، لیکن وفاقی حکومت کی این ڈی ایم اے کی جانب سے 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی کسی قسم کا تعاون نہیں کیا گیا، کسی قسم کی ایئر ایمبولینس نہیں بھجوائی گئی، کسی قسم کے ہیلی کاپٹر نہیں بھجوایا گیا ابھی تک فی الحال کوئی نہیں۔ اور خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پرائیویٹ ہیلی کاپٹروں جن کے واسطے ان سے بھی رابطے کیے، ان کو بھی بلوا دیا۔ ابھی تک وفاق سے آپ کو کوئی مدد نہیں ملی؟ وفاق سے کوئی بھی مدد نہیں ملی، وفاق والے صرف ابھی ٹاک شوز پہ آ کے بیٹھیں گے کہ ہم نے این ڈی ایم اے کو کہہ دی ہے، پرائم منسٹر نے یہ کر دی ہے وہ کر دے، لیکن کسی بھی گورنر صاحب ہیں، ان کا بھی ہے، آئینی ہوتا ہے گورنر صاحب، باقی تو سیاست میں ان آؤٹ ہوتے رہتے ہیں، سیاسی بیانات بھی دیتے رہتے ہیں آئینی عہدے سے ہٹ کر، تو گورنر صاحب سے پوچھیں کہ انہوں نے کتنی ٹیمیں بھیجی۔ صحیح، یہ بھی تو خیبر پختونخوا کا حصہ ہے۔ صوبائی حکومت نے وفاقی حکومت سے مدد مانگی ہے؟ کیا پتا کہ مدد نہ مانگی ہو؟ ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ آپ پوچھ لیں، پی ڈی ایم اے نے کتنے لیٹر لکھے ہیں، اور ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ دیکھا جائے کہ کتنے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں دی، کیونکہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ہمیشہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمیشہ ستیلی ماں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ گورنر صاحب بیٹھے ہیں، ان کا بھی صوبہ ہے، ان کی علاقے ہیں، ان کے سیاسی بیانات تو دینے آ جائیں گے، لیکن ان سے پوچھا جائے نا کہ آپ نے 24 گھنٹے گزر جانے کے باوجود آپ نے کوئی ایک ایمبولینس بھی ایئر ایمبولینس تو دور کی بات ہے، انہوں نے کیا کوئی عام ایمبولینس بھجوائی، گاڑی بھجوائی، ایک وہیکل بھی انہوں نے بھجوایا؟ این ڈی ایم اے کا اربوں روپے کا فنڈ ہوتا ہے، پوری فیڈرل حکومت ان کو فنڈ کر رہی ہوتی ہے، انہوں نے بھجوایا۔ ہمارے پنڈی میں پنڈی میں سیلاب آئے تھے تو خیبر پختونخوا حکومت نے امدادی سامان بھیجا تھا، ہم نے کسی سے پوچھا تھا، ہم نے کسی فیڈرل حکومت سے، صوبائی حکومت سے پوچھا تھا کہ ہمیں آپ بھیجیں، ہم آپ کے پاس نہیں، آپ نے لیٹر نہیں لکھا، لیکن یہ لوگ ہم سب کے ہیں، یہ پورا پاکستان ہم سب کا ہے، اور اس پاکستان میں رہنے والے لوگوں نے ہمیں ایک ذمہ داری دی ہے، اور اس ذمہ داری کو ہم نے مکمل طور پر پورا کرنا ہے۔ صحیح، اور سر اگلے 24 گھنٹے بھی خطرناک ہیں، اس کے لیے آپ لوگوں نے مزید کیا پریکاشنز لی ہیں؟ کیونکہ ابھی بھی ایک خطرے کی صورت جو ہے وہ اس وقت کے پی میں موجود ہے، اگلے 24 گھنٹے بھی ہیں، تو مزید کیا کے پی گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے؟ کیونکہ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ کو تو وفاق کی طرف سے کوئی مدد نہیں مل رہی، تو کے پی گورنمنٹ کے پاس کیا پریکاشنز ہیں اور کیا پریکاشنز میئر آلریڈی موجود ہیں؟ جی، قدرتی آفات ہیں، اس سے خیبر پختونخوا حکومت نے جو جتنی بھی مشینری تھی، پرائیویٹ مشینری بھی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اپنی ذاتی جیب سے پرائیویٹ مشینری کا بھی کہہ دیا ہے کہ تقریباً اس وقت ہم 200 گاڑیاں بھجوا چکے ہیں پرائیویٹ ہائر کر کے۔ سرکاری مشینری جتنی تھی، قریب جتنے بھی ڈسٹرکٹ کی وہاں کی جتنی بھی مشینری تھی جہاں پر یہ صورتحال نہیں ہوتی، ریسکیو 1122 کی مشینری بھیج دی گئی، ہمارے کیبنٹ کے ممبر وہاں پہ نگرانی کر رہے ہیں، ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز وہاں پہ نگرانی کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہاں کی نگرانی کر رہے ہیں، ہمارے ایک سی ایم ہاؤس میں ایک پورا سیل بنا دیا گیا ہے اس چیز کو، اور ابھی سیل نہیں بنا، وہ پچھلے 2 مہینوں سے یہ سیل کام کر رہے ہیں اس چیز پہ۔ صحیح سر، یہ ایک قومی سانیہ ہے، اور جس طرح سے اس وقت کے پی کے حالات ہیں، جس طرح آپ بھی بتا رہے ہیں کہ کوئی مدد نہیں مل رہی، تو کل یوم قائد اعظم منایا جائے گا یا یوم سوگ منایا جائے گا؟ کس سے سوال کیا؟ سر آپ سے۔ گنڈا پور صاحب نے کہا تھا کہ یوم قائد اعظم منایا جائے گا، لیکن اب جو صورتحال ہے قومی سانیہ ہے، تو کل یوم قائد اعظم ہوگا یا یوم سوگ ہوگا؟
دیکھیں یوم اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا تو یقیناً بات ہے یوم جو ہے وہ سوگ منایا جائے گا، گنڈپور صاحب نے کہا تھا، لیکن اس ٹائم یہ حالات نہیں تھے۔ بالکل جب حالات یہ نہیں ہوتے، قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ ہمارے لیے ہمارے ہیرو ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، اس نے ملک ہمیں بنا کر، وہ قائد اعظم محمد علی جناح نہ ہوتے تو ہم پاکستان نہ ہوتا، ہم آزاد نہ ہوتے۔ آج میں آپ اور یہاں پہ کنڈی صاحب جیسے لوگ ہم یہاں پر اتنی آزادی سے رائے نہ دے رہے ہوتے، ہم اتنی آزادی سے زندگی نہ گزار رہے ہوتے۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ 365 بنیر شوکت احمد صاحب نے اور بیورو چیف پشاور جہانگیر شہزاد صاحب نے۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر شوکت سر، پہلے تو آپ سے بنیر کی صورتحال جاننا چاہوں گی کہ ریسکیو آپریشن کس حد تک کامیاب ہوا ہے، اور جیسے ہی کیونکہ رات ہو چکی ہے تو آگے جو مزید آپریشن ہے اس میں کتنے ہرڈلز آ رہے ہیں؟ جی بالکل، جو 157 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے تو اس میں 55 افراد ابھی تک لاپتہ ہیں، جن کی تلاش کے لیے ابھی تک امدادی کارروائی جاری ہے۔ اس وقت اندھیرا بھی آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ وہ کالے بادل بھی ہے، تو تھوڑا سا بارش بھی جو متاثرہ علاقوں میں شروع ہو گئی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو بیرسٹر توحیدی یہاں کا جو MLA ہے وہ خود بھی یہاں پہ موجود ہے، اور ساتھ ساتھ جو ایک سیڑھی بھی ہے وہ اس کا مصروف عمل ہے۔ تو جو دیگر امدادی ٹیمیں ہیں، وسکو 1122 ڈیفینس جو ہے وہ یہ اس طرح کی جو انسانیت فاؤنڈیشن اور خدمت فاؤنڈیشن وہ بھی لگی ہوئے ہیں۔ مقامی لوگوں کا بہت جذبہ ہے، جتنی جذبہ ہے، کیونکہ وہ چاندی بھی کر رہے ہیں، اعلانات بھی کر رہے ہیں مدد کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے جو متاثرہ علاقے ہیں۔ مگر اس وقت جو اندھیرا آ رہا ہے اس کے کافی مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ صحیح۔ اور سر، یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، کیا اس سے پہلے کوئی پریڈکشن کی گئی تھی، یا وہاں پہ جو لوگ تھے، مقامی لوگ تھے، ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے تاکہ وہ مائگریٹ کر جائیں، یا کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اچانک سے آفت آ گئی؟ میڈم جی، ایسا ہے کہ یہاں پر جو کوئی مسلسل کوئی ایسی دریا نہیں ہے، ایک برندو ہے، مگر یہ جو ہو گیا واقعہ یہ آسمانی بجلی گرنے سے ہوا ہے۔ 3 مقامات پر آسمانی بجلی گری ہے، جس میں گوکن کا علاقہ ہے، بشونے کا علاقہ ہے، پیروا کا، اور ساتھ ساتھ چغرزے میں جبگے ہیں ایک، اور دوسرا گنشال کا علاقہ ہے۔ ان علاقوں میں آسمانی بجلی گر گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ جو وادیاں ہوتے چھوٹی سی وادیاں، اس میں جو سارے آسمانی بجلی گرنے والے پانی جمع ہو گئے اور اس علاقے کے لیے بن گیا تھا، جس کی وجہ سے پیروا کا بازار جو ہے بہت متاثر ہو گیا ہے۔ اور یہ جو بشونے کا گاؤں ہے وہ پورا گاؤں 90% گاؤں پانی میں گر گیا، اس میں کافی اموات ہو گئے، 120 افراد یہاں پہ جاں بحق ہے۔ صحیح۔ جہانگیر سر، آپ کیونکہ پشاور میں موجود ہیں اور زیادہ تر یہ جو حادثات ہیں یہ KP میں ہی ہو رہے ہیں، کیونکہ ناردرن ایریاز ہیں، یا تو وہاں پہ انکروچمنٹ اس طرح سے ہوئی ہوئی ہے کہ جو نالوں کا رخ ہے وہ بند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو KP حکومت ہے وہ یہ سب کچھ ممکن بنانے میں، تاکہ لوگوں کی جان بچ سکے، یا کوئی ہمارے پاس بیک اپ پلانس ہو، کیا وہ ناکام ہو چکی ہے یہ سب کرنے میں؟ جی بالکل یہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب ثانیہ سواد ہوا تو تقریباً 20 کے قریب جو ہے وہ انسانی جانیں ضائع ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے انکوائری کمیٹی بیٹھی اور یہ کہا کہ جس میں ضلع انتظامیہ جو ہے اس کو وہ بھی اس کی بھی ناکامی ہے، ریسکیو کی بھی ناکامی ہے، پولیس کی بھی ناکامی ہے، اور اس کے باقاعدہ جو ہے رپورٹ بھی جاری ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جتنے بھی دریاؤں کے کنارے ہیں پورے خیبر پختونخوا، صرف سوات کا ذکر نہیں تھا، خیبر پختونخوا میں جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پر جو دریا ہیں، جو خوار ہیں، جو بساتی نالے جس کو کہتے ہیں، وہاں پر اس کے ارد گرد جو ہے وہ قریبی جو ہے تمام جو ہے تجاوزات جو ہے وہ ختم کر دیے۔ لیکن وہ جو وقت گزرتا رہا تو یہ سارا سلسلہ بھی بھول گئے۔ وہی اسی طرح جو ہے لوگ دریاؤں کے کنارے رہ بھی رہے ہیں، لیفٹ رائٹ رہ بھی رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں ادھر، اور اسی طرح جو ہے وہ دریاؤں میں نہا بھی رہے ہیں۔ تو آج رات کا جو واقعہ ہوا ہے تو بالکل اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کی بروقت جو ہے، باقی تو قدرتی تھا، آفات تھی کہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، بارش ہوئی ہے، آسمانی بجلی گری ہے، اسی کو تو کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن اس سے پہلے جو برساتی نالے ہیں، دریا ہیں، گلی مال، اگر ان کو صاف کیا جاتا ہے وہاں پہ جو ہے وہ نکاسی آپ کا انتظام ٹھیک ہوتا ہے، شاید اتنا بڑا جو ہے نقصان نہ ہوتا۔ تو رات جو ہے وہ پتہ ہے کہ آپ کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور جو نقصان جو ہے وہ جو PDA میں ہے اس سے تو الرٹ جاری کیا تھا کہ بارشیں ہوں گی، لیکن کلاؤڈ برسٹ کا جو ہے وہ شاید ان کے پاس کوئی ایسا ٹیکنیکل آلات نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ یہ کلاؤڈ برسٹ ہوگا۔ تو زیادہ تر جو ہے وہ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اور اس طرح میں بتاؤں آپ کو، سوات، بنیر، باجوڑ، تورغر، بیر اپر، بیر لوہر، مانسیرا، شانگلہ اور بڑگام،
यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान हुए हैं, और यहाँ पर जो है लोग भी जो है ज्यादातर जो है वो हलाकी भी ज्यादा हुई है, और लोग जो है वो बेघर भी हुए हैं, जख्मी भी हुए हैं। जहांगीर सर, ये जो सारी सूरत हाल है, आपको लगता है कि इससे बचा जाया जा सकता था अगर हुकूमत कोई पहले से इकदाम उठा के रखती, या पहले से ही इस तरह की वार्निंग्स दे दी जाती कि ये सारी सिचुएशन होती ही ना? अब बैठ के हम ये डिस्कस ना कर रहे होते कि इतनी जानें चली गई, इसकी वजह से चली गई, उसकी वजह से चली गई, क्योंकि जानें तो इस वक्त जा चुकी हैं। बिल्कुल, जिस तरह आपको बड़ा चंद माह कबल जो है सानिया स्वाद पेश आया था, जहाँ पे पंजाब के जिसिया थे, लोकल भी थे, वो जो है उनको जो है बर वक्त रेस्क्यू नहीं किया गया, और कई कीमती जानें ज़ाया हो गई। उसके बाद हुकूमत ने इंक्वायरी कमेटी बिठाई है कि हम इनके खिलाफ जो है जिनकी नेग्लिजेंस है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कुछ भी नहीं हुआ। कुछ रेस्क्यू के बंदे ट्रांसफर कर दिए, डिप्टी कमिश्नर और दूसरों को अच्छी जगह पे यहाँ से ट्रांसफर करके लगा दिया। उनको ये भी कहना था कि न सिर्फ स्वात, हमने पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जो है दरियाओं के किनारे जो तजावुज़ात हैं हम उसको जो है वो दूर करेंगे, उसको गिराएंगे। लेकिन कुछ दिन, 5-6 दिन, एक हफ्ता, 10 दिन वो में जारी रहा, लेकिन उसके बाद ये सब कुछ भूल गए। अगर उस जो इन्होंने अहकाम जारी किए थे खुदूतों में भी अगर ये करते तो ये भी इनका इलाका है, जाहिर है स्वात उसके भी एक तजावुज़ात हैं जो दरिया से शहर के अंदर से गुजर रहा है, बुनेर, बाजोड़, जहाँ जहाँ इंसाने हुआ है। अगर ये कर लेते तो शायद इतनी बड़ी तबाही ना होती। लोगों से कहते हैं भी आप ये तो गैर कानूनी रह रहे हैं, आप यहाँ से जाएं, लोग निकल जाते। हुकूमत है, हुकूमत तो सब कुछ कर सकती है। इसी तरह जो है वो नकासी जो इंतजाम है आपका वो ठीक कर लेते, नकासी का वो भी नहीं ठीक किया। इसकी वजह से जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है, तो ज्यादातर जो है वो जो फॉल्ट जिसको हम कहते हैं, जिसको बरसाती नाले कहते हैं, उसके अंदर आया, और साथ जो है जो घर थे उनके करीब करीब उनको जो अपनी लपेट में, और उससे होते हुए जो कि गली माले में जो है वो निकासी भी ठीक नहीं थी, वो लोगों के घरों में पानी घुसा है, वो लोग घर जो है वो मुनहदीम हो गए। ज्यादातर लोग हालात तो इसकी वजह से हुई है क्योंकि सोए हुए थे घर, उनके घर मुनहदीम हुए, वो अपने घरों के अंदर जो है वो अल्प मलबे के नीचे दबकर जो है हालात हो गए। और कुछ अपराध जो है वो उन्होंने जब हालात देखे तो घरों की छतों पर चढ़ गए, छत की हालत थी, तो उनको जो है वो बचा लिया गया, लेकिन जो घरों के अंदर बाकी लोग अभी भी बिल्कुल। नाजरीन, हमें ज्वाइन किया है मलिक अमीन असलम साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, हमेशा यही सुना था बारिश जो है वो रहमत होती है, लेकिन ये बारिशें जहमत बनती जा रही हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इस सारी सूरत हाल को कि पाकिस्तान में आए रोज़ कभी क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, कभी कोई सैलाब आ रहा है, और हर दफ़ा एक ऐसी आफत आती है जो पिछली आफत से भी ज़्यादा होती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, ये पाकिस्तान इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों के बिल्कुल ज़ब्त के अंदर है, और ये ऐसी तबाहकारियाँ हैं कि जो कि पाकिस्तान को, सारे पाकिस्तान को जिन्होंने अपनी लपेट में लिया हुआ है इस वक्त। अब इसके मतलब 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है। पहली तो ये है कि ये कोई अनप्रडिक्टेड चीज़ नहीं है, ये सब कुछ प्रेडिक्टेड था। आज नहीं, आज से कई साल पहले भी, और इस साल तो स्पेशली यहाँ पर जो नॉर्दर्न एरियाज हैं हमारे, उसके अंदर आज से 4 महीने पहले रिपोर्ट आई थी कि वहां पर गर्मी शिद्दत के साथ पड़ी है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि चाइना और इंडिया के जो नॉर्दर्न एरियाज, जिसको हिमालयन बेल्ट कहते हैं, उसके अंदर, और ये ग्लेशियर मेल्ट जो है ये होने हैं। दूसरी बात यह है कि ये पहली बार नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान पिछले 10 सालों में अगर आप देखें तो 3-4 बार यहाँ पर बड़े एक्सट्रीम किस्म के फ्लड्स आ चुके हैं, और ये ऐसी एक तबाहकारी है जो कि अब आगे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ रिपीट होनी है। तीसरी बात इसकी ये है कि ये सिर्फ लोकलाइज्ड एक इशू नहीं है, ये सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान या स्कर्दू का इशू नहीं है या स्वात का इशू नहीं है, बल्कि ये एक, इसको क्लाइमेट चेंज टर्म्स में कहते हैं स्लो ऑनसेट इवेंट, कि ये नॉर्थ से हमारे शुरू होता है, चूंकि हमारे पास, हम एक इंक्लाइन पे कंट्री हैं, और नॉर्दर्न एरिया हमारा जो है वो दुनिया का हाईएस्ट पॉइंट K2 जो है वो वहाँ पे है, और फिर ये सी लेवल तक हम पाकिस्तान के अंदर ही जाते हैं। तो ये एक कंटिन्यूअसली ये एक तबाहकारी जो है ये चलती है पाकिस्तान में। और ये आप आगे देखेंगे कि ये जो पानी का इतना बड़ा रेला इस वक्त आया है, जो कि गिलगित से स्टार्ट हुआ, और आज बुनेर स्वात में ऐसी तबाहकारी हुई है कि वहां पर कुछ घंटों में 50-60 अवात हो चुकी हैं, और एक नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। बड़े ट्रेजिक किस्म के इवेंट्स हैं। तो ये कंटिन्यूअस एक तबाहकारी जो कि चलनी है आगे पंजाब में, और फिर सिंध में आगे इसने जाना है। तो ये इसकी मैनेजमेंट जो है वो उसके करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमने ये कुदरत के साथ, अब ये जो जंग हमने लगाई हुई है ना, इस कुदरत के साथ जंग को हमें खत्म करना पड़ेगा। कुदरत के साथ हम जंग तब करते हैं जब
ہم سیلابی ریلوں کے رستوں کے اندر اپنے گھر بنا دیتے ہیں، ہوٹل بنا دیتے ہیں، اور قدرت کے ساتھ ہم جنگ تب کرتے ہیں جب ہم تمام جو ہمارے سائٹ کے اوپر جو پہاڑ ہیں ان کو ہم ننگا کر دیتے ہیں، درخت کاٹ دیتے ہیں، ڈیفارسٹیشن کر دیتے ہیں. ان تمام چیزوں سے پھر جب یہ تباہ کاری آتی ہے تو یہ ملٹی پلائی ہو جاتی ہے. جہاں پر ایک اس کی شدت ہوتی ہے وہاں 10 گنا زیادہ شدت اس کی بڑھ جاتی ہے. تو یہ جنگ ہمیں ختم کرنی پڑے گی اس ملک کے اندر، ورنہ یہ تباہ کاری بڑھتی جائے گی اور پاکستان کو آگے بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں گی. صحیح سر. اب اس کے اندر، اس کرائسس کے اندر آپ یہ جی جی سر، آپ نے جس طرح کہا کہ انپریڈکٹیبل نہیں تھا اور یہ پہلی بار نہیں ہوا، آپ نے جو باتیں کی وہ بالکل درست ہیں کہ یہ آگے بھی پھیلے گا، بڑھے گا، اور یہ 10 سال سے ہوتا آ رہا ہے. اب 10 سال سے ہم اس پہ اوپر ڈسکشن ہی کر رہے ہیں، ابھی تک حکومت کوئی اقدامات کیوں نہیں لے سکی کہ جس طرح آپ نے کہا کہ جی انہوں نے کسی ایسی جگہ پہ گھر بنا دیا جہاں سے نالے کا راستہ تھا، وہاں پہ انکروچمنٹ ہوگی، تو حکومت اس پہ کیوں نہیں کچھ کر رہی؟ ہر سال اتنی جانیں جا رہی ہیں تو کیوں کوئی اقدامات نہیں ہو رہے؟ دیکھیے، اس کیوں کا آنسر تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ ہے بڑی افسوسناک بات کہ ایک ایسی گورنمنٹ اب سے بتائی ہوئی ہے جس نے اپنی تمام ڈیولپمنٹ فائنینسنگ اسی کلائمیٹ چینج کے لینس کے ذریعے لیے ہے. اس وقت جو ہمیں IMF سے 1.3 بلین ڈالر ملا ہے وہ کلائمیٹ ریزیلینس کے لیے ملا ہے. کلائمیٹ ریزیلینس یہی ہے کہ جب اس طرح کی تباہ کاریاں آئیں تو ہم نے ان کا کیسے مقابلہ کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں ارلی وارننگ سسٹم بنانے کی ضرورت تھی تاکہ وقت سے پہلے ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ چیز ہونے والی ہے، اور پھر اس کی تیاری کر کے آگے گراؤنڈ لیول تک اس کو یہ وارننگ دی جائے اور پھر اس وارننگ پہ انفورسمنٹ کی جائے، اس کو عمل درآمد کرایا جائے. اس کے لیے ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم یہاں پر آپ کے جو ڈیزاسٹر، جو آپ کا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے وہ کلائمیٹ کمپیٹیبل ہو. اس کا مطلب اگین یہی ہے کہ آپ ایسا انفراسٹرکچر نہ بنائیں جو کہ سیلاب کی زد میں آ سکے، اور جو سیلاب کے رستے میں ہو، یا ان نالوں کی، ان دریاؤں کے جو سیلابی ریلیں ہیں ان کے رستے میں آپ پل اور سڑکیں اور گھر بنا دیں تو پھر وہ تباہ ہونے ہی ہیں، آج نہیں تو کل تباہ ہونے ہیں. اسی طرح ہمیں یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ جو ڈیزاسٹر رسپانس میکینزم ہے ہمارے، وہ ہم اس کو بہتر کریں تاکہ گورنمنٹ نظر آئے کہ جب ایسی تباہ کاری ہوتی ہے اور لوگوں کو وارننگ بھی دے دیتے ہیں تو اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ اس کی زد میں آتے ہیں تو اس کو فوراً اس کا رسپانس میکینزم ہونا چاہیے، جو کہ اس وقت نظر نہیں آ رہا بدقسمتی سے. صحیح. اور ایک اور بڑی ضروری بات یہ کہ جہاں پر یہ بہت بڑا کرائسس ہے پاکستان کے لیے، وہاں پر اتنی ہی بڑی اپرچونٹی بھی ہے کہ یہ پانی ایک ریسورس ہے اس وقت دنیا میں، اور جو کہ بڑے کم ملکوں کے پاس یہ جس کو سویٹ واٹر ریسورس کہتے ہیں وہ موجود ہے. اور یہ تمام کا تمام پانی جو ہے یہ ہم ضائع کر دیتے ہیں. ہماری اس وقت اسٹوریج پرسنٹیج پاکستان میں 9% ہے، یعنی کہ اگر ہمیں 100 ملی لیٹر پانی ملتا ہے اور وہ انہی 100 دنوں میں ہمیں ملتا ہے، یہ جو آپ کے مئی، جون، جولائی، اگست ہیں، تو اس کو ہم اس میں سے صرف 9 لیٹر کو ہم سیو کرتے ہیں، باقی سب ہم اس کو فلش ڈاؤن کر دیتے ہیں عربین سی میں. ابھی میں کل دیکھ رہا تھا، یہ ارسا کا ڈیٹا آیا نیا، اس میں صرف پچھلے مہینے 25 دن کے اندر 6 ملین ایکڑ فیٹ پانی پاکستان نے عربین سی کے اندر پھینکا ہے. یہ تقریباً ایک تربیلا ڈیم پورے کی جو لیک ہے وہ اتنے پانی کی ہوتی ہے، وہ ہم نے عربین سی کے اندر اس کو پھینک دیا ہے. اس کا اگر اکنامک تخمینہ لگایا جائے تو یہ تقریباً 6 سے 7 بلین ڈالر کا ریسورس بنتی جو کہ پاکستان نے ضائع کی ہے. اس لیے ہمیں اپنی سٹوریج کو بڑھانے کی، اور ساتھ ساتھ جو ڈیزاسٹر رسپانس میکینزم ہے اس کے لیے تو پاکستان کے پاس ٹائم ہی نہیں رہ گیا کہ یہ آپ سوچیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ تو گیٹ کریش کر کے آ چکا ہے، اور سمجھ لیں کہ آپ ایک موت کے کنویں میں کھڑے ہوئے ہیں اس وقت قدرت کے، اور اس میں آپ نے اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. اور خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمیں ایک فنڈنگ لائن ملی ہوئی ہے 1.3 بلین ڈالر کی، جو اسی مقصد کے لیے ملی ہوئی ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ پیسہ لگ کہاں رہا ہے، کیونکہ جو کلائمیٹ چینج کی منسٹری جو کہ جس کو سپیئر ہیڈ کرنا چاہیے اس کے بجٹ کو تو ہم نے اس سال 14 ارب سے 2 ارب پہ لے آئے ہیں. تو وہ تو اتنا کام کر دیا کہ میرے خیال میں تنخواہوں کے پیسے نہیں ہوں گے لوگوں کے پاس. وہ منسٹری کو اس پیسے کو پرائیورٹائز بھی کرنا چاہیے، پروجیکٹائز بھی کرنا چاہیے تاکہ یہ گراؤنڈ پہ لگے اور لوگ یہ تباہ کاریاں جو کہ ختم نہیں ہونی پاکستان میں، یہ پریڈکٹڈ ہیں، یہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ پاکستان اس زد میں ہے. حالانکہ ہم نے یہ مسئلہ پیدا نہیں کیا موسمیاتی تبدیلی کا، لیکن یہ ناانصافی ضرور ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان اس کی زد میں ہے اور پاکستان نے اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اب اپنی آنکھیں کھولیں اور اس کے ساتھ اسی امپورٹنس کے ساتھ ڈیل کریں جس کے ساتھ
یہ ڈیزرو کرتا ہے. صحیح. سر جو فی الحال صورتحال ہے جس طرح کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے یا سیلاب آ رہا ہے، ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین کے لیے کہ کلاؤڈ برسٹ ہوتا کیا ہے، آپ اس کو تھوڑا ڈیفائن کر دیں، اور فی الحال ہم یہ فی الفور سیلاب کی صورتحال سے ہم کس طرح سے نپٹیں گے؟ دیکھیں کلاؤڈ برسٹ یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بارش بہت ہی کم عرصے میں ہو جائے، مطلب منٹوں کے اندر وہ بارش ہوتی ہے، جو کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک دن کی بارش جو ہے وہ اگر آدھے گھنٹے میں ہو جائے تو اس کو کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں. اور یہ پاکستان میں فنومنا جو ہے یہ بھی نیا نہیں ہے. یہاں پر اب یہ پچھلے 5-7 سال سے یہ ہو رہا ہے. اور اس کے لیے ہمیں سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ اربن ایریاز میں ہوتا ہے، جہاں پر اگر ہم نے ڈرینیج اپنا صحیح نہیں رکھا ہوا تو جب یہ اربن ایریاز کو ہٹ کرتا ہے یا جہاں پر آبادی ہوتی ہے تو وہ پھر اس کے ساتھ کوپ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ پانی پھنس جاتا ہے وہاں پہ. اور آج بھی یہاں پر یہی ہوا ہے کہ جو ہمارے سیمی اربن سمجھ لیں آپ ایریاز تھے بنیر کے اندر، وہاں پہ جب یہ کلاؤڈ برسٹ ہوا تو اس کے جو ڈرینیج کے نالے تھے جہاں سے پانی نکلنا ہے وہ اس طرح نہیں چل رہے تھے جس طرح چلنے چاہیے تھے، اور جس کی وجہ سے لوگوں کی اموات اس میں بدقسمتی سے ہوئی ہیں بہت زیادہ بہت جلد. تو سر اس کی کوئی ذمہ داری قبول کرے گا کہ ڈرینیج سسٹم میں مسئلہ آیا تھا اور یہ ہماری وجہ سے اتنی قیمتی جانیں چلی گئی ہیں، کوئی اس کی ذمہ داری قبول کرے گا پاکستان میں؟ پاکستان میں کب کسی نے کوئی ذمہ داری قبول کی ہے؟ یہاں پہ ذمہ داری قبول نہیں ہونی. دعا صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ ہدایت دے کہ ان کے پاس اگر فنڈ آیا ہوا ہے اور اسی مقصد کے لیے فنڈ آیا ہوا ہے تو اس کو صحیح جگہ پہ لگا دیں، اس کو پروجیکٹائز کر دیں، اور اس کو ضائع نہ کریں، بلکہ اس کے لیے ایسے پروجیکٹس بنائے جائیں جن سے ہمارے اربن ایریاز کی ڈرینیج کو بہتر کیا جا سکے. ہمارے جو نیچرل ایریاز ہیں اس کی ریزیلینس کو بڑھایا جائے، اور وہ درخت لگا کے آپ کر سکتے ہیں. سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب درخت ہوتے ہیں تو پھر آپ کی یہ لینڈ سلائڈنگ نہیں ہوتی، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ طغیانی ہوتی ہے تو اس کے اندر بڑے بڑے بولڈرز اور بڑے بڑے آپ کو پتھر نظر آ رہے ہیں گرتے ہوئے اس کے ساتھ، کیونکہ آپ کی لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے اس کے ساتھ. اور یہ لینڈ سلائڈنگ جو ہے وہ بل کے گلیشیل بیلٹ کے ساتھ ان نہروں کے اندر ان نالوں کے اندر گر رہی ہے. تو جب آپ درخت لگاتے ہیں تو یہ ایک نیچرل بیریئر بن جاتا ہے اور وہ اس چیز کو روکتا ہے. اسی طرح ہمیں اس چیز کی بھی بڑی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے ڈیزاسٹر رسپانس میکینزم کو، ہم نے نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ بھی بنایا ہوا ہے، NDMAs بھی موجود ہیں، لیکن موقع پر کوئی نظر نہیں آتا. صحیح. سر آپ نے کلاؤڈ برسٹ کو بھی ڈیفائن کیا، سیلاب کو بھی، اس کے ریزنز کیا ہیں کہ یہ کس وجہ سے کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے؟ کیا ہم لوگ کے زمین پہ کچھ ایسا کر رہے ہیں کہ کچھ ایویپوریٹ ہو کے آسمان میں جا رہا ہے جس کی وجہ سے کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے، یا یہ نیچرل ڈیزاسٹر ہے؟ کیونکہ ہمیشہ حکومت کی طرف سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی نیچرل ڈیزاسٹر تھا، تو نیچرل ڈیزاسٹر تھا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ لیکن یہ اس کو کہتے ہیں ہیومن انڈیوسڈ نیچرل ڈیزاسٹرز. کلائمیٹ چینج جو موسمیاتی تبدیلی کا پورا ایشو ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ انسانوں نے ہوا میں اتنی پولوٹیڈ گیسز پھینکی ہیں کہ وہاں پر دنیا کا موسم تبدیل کر دیا ہے. اب یہ پاکستان اس میں اس مسئلے کو پیدا کرنے والے ممالک بھی شامل نہیں ہے. ہمارا تو 1% سے بھی کم اس میں رول ہے. لیکن بدقسمتی یہ کہ ہماری جو ٹوپوگرافی ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ ہم جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہمارے نارتھ کے اندر ایک اتنا بڑا ذخیرہ ہے آئس کا جس کو تھرڈ پول کہتے ہیں، اور وہاں سے لے کر آپ کے عربین سی تک آپ ایک سمجھ لیں ایک سلائڈ کے اوپر یہ ہمارا بنا ہوا ہے. تو وہ جو اس کی جیوگرافی اور ٹوپوگرافی ہے اس کی وجہ سے پاکستان اس سے بہت زیادہ متاثر ہے. اور ہم یہ بات تو کر سکتے ہیں کہ یہ ناانصافی ہے، لیکن یہ تو اب گیٹ کریش کر کے کھڑکی توڑ کے پاکستان کے اندر مسئلہ آ چکا ہے. اور یہ خالی کہنے سے کہ جی ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم اس سے بچ نہیں سکیں گے. اس سے بچنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے پروجیکٹس کو اس طرح بنائیں جو کہ ہمارا انفراسٹرکچر اس طرح کا بنے جو کہ جب یہ مسئلہ آئے، اور یہ آئے گا، آج نہیں، آخری بار نہیں آ رہا اور پہلی بار بھی نہیں آ رہا، یہ آگے بھی آنا ہے اس نے. اور جب یہ آئے مسئلہ جب بھی آئے تو یہ ہمارا انفراسٹرکچر بچ جائے، ہماری جو جانی نقصان ہے اس سے ہم بچ سکیں. اور تیسرا یہ کہ جو ریسورس ہے پانی جس کو ہم ترس جاتے ہیں، اگر یہ 100 دن گزرے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر پچھلے ابھی 6 مہینے پہلے کی بات ہے کہ 2 صوبوں میں قحط سالی اناؤنس کی گئی تھی، KP کے صوبے میں پنجاب کے صوبے میں. تو پانی کے لیے ہم ترس رہے ہوں گے کہ ہم کہیں گے پانی ہمارا ختم ہو گیا ہے. تو یہ پانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت دیا ہوا، یہ آج کل پانی آپ کے سامنے ہے، اس کو ہم سٹور نہیں کرتے، اس کو استعمال صحیح طریقے سے نہیں کرتے. اس کو سٹوریج کے لیے ہمیں ڈیمز کی ضرورت ہے. نیچرل ریزروائرز جو پاکستان کے ہیں ان کے اندر ڈائیورٹ کر کے اس پانی کو آپ سٹور کر سکتے ہیں، تاکہ ہمارا جو ساؤتھ کے اندر ڈیلٹا ہے وہ بھی
آج کل تو وہاں پہ اگر میں وہی ڈیٹا پڑھ رہا تھا تو 5,000 منیمم آپ کو کیوسیک پانی چاہیے، وہاں 2 لاکھ کیوسیک پانی جا رہا ہے، تو وہ اس سے تو نہیں بچے گا، لیکن اگر 60% سال کے اندر وہاں پر پانی نہ ہو تو پھر وہ اس کو بھی نقصان ہوتا ہے. تو یہ جب پانی ہم سٹور کریں گے تو تب اس کو پانی بھیجیں گے Exactly. لو واٹر مانکس میں. Exactly. اس لیے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. یہ آپ نے شروع میں جو بات کی تھی کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اس کو ہم نے اپنے لیے ایک زحمت بنا لیا ہے، کیونکہ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اس ریالٹی کو فیس نہیں کر رہے کہ سر کیا آنے والے سالوں میں ہم اس زحمت ساتھ کے لیے تیار ہوں گے یا تب بھی ہمارا یہی ایٹیٹیوڈ رہے گا؟ دیکھیں ایٹیٹیوڈ تو گورنمنٹ نے چینج کرنا ہے، وہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو اس مسئلے اور کے سر اوپر اس میں اپنی آنکھیں کھولے. انڈیویجول رسپانسبلٹی کتنی ہے؟ انڈیویجول رسپانسبلٹی اس میں اب آپ کی اتنی یہی ہو سکتی ہے کہ جب گورنمنٹ آپ کو ارلی وارننگ سسٹم میں کوئی وارننگ دے دے کہ بھئی یہاں پر یہ ایک ریلا آنا ہے یا بارش ہونی ہے اتنی زیادہ، تو آپ اس کے لیے اپنے انڈیویجول طریقے سے تیار اپنے آپ کو کر سکیں. اور یہ آپ ضرور کریں کہ جب گورنمنٹ نے ایک لاز بنائے ہوئے ہیں، ہمارے لاز موجود ہیں، کے پی میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، کہ آپ نے جو ریور بینکس ہے اس کے اوپر آپ نے گھر نہیں بنانے، ہوٹل نہیں بنانے، اور ریور بینک سے آپ نے ہٹ کے اپنی کنسٹرکشن کرنی ہے. تو وہ انڈیویجولس کو ضرورت ہے کہ وہ یہ کام یہ نہ کریں کہ پیسے دے دلا کے آپ ادھر بنا لیں اور پھر جب تباہی آئے تو آپ اس کی زد میں آ جائیں. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.